سورہ انعام کی 65 نمبر آیت ہے. یہ سورہ انعام کا جو بنیادی مضمون ہے وہ مشرکین مکہ پر کفار مکہ کے اوپر ایک اتمام حجت کی قبیل سے اس سورت کا مضمون شروع سے تدریجاً شروع ہوا ہے. تدریجاً کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جو بات جیسی ذہن کے مطابق ہوتی ہے اسی اعتبار سے بات چلتی بھی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توحید اور رسالت کا مضمون چل رہا تھا اور یہ توحید ہی کا مضمون ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے، جس میں ایک استدلال کیا ہے عقلی طور پر کہ آپ ان سے کہیے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم کہ وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ اٹھا دے تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے، یعنی وہ اس پر بھی قادر ہے. او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے، پیر کے نیچے سے، او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا یا پہنا دے تم کو شیعا جماعتیں، ویذیق بعضکم بعضا پہنا دے جماعتیں کا مطلب یہ ہے یعنی جو تمہاری حیت ہے کہ تمہاری حیت کو اس طریقے سے جماعت مختلف کر دے گا. جماعتیں یعنی جیسے کہ تم ایک جگہ پر جمے ہوئے بیٹھے ہو، تمہارے اندر ایسا کوئی عذاب واقع ہوگا کہ تم جو ہے جماعت بن یعنی کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض اور وہ قادر ہے اس بات پر بھی، سب کا عطف قادر کے اوپر ہے، اور وہ چکھائے گا تم میں سے بعض کو بعض کا درد تکلیف، بعض کا یعنی کہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اوپر حاوی کر دے گا. ایک جماعت اور ایک طبقہ اٹھے گا اور وہ تمہارے اوپر یعنی کہ عذاب بن کر کے برسے گا اور تمہیں مغلوب کر لے گا. او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض. اس میں ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری تو یہ بہت آسان اور ہلکی تھی، یہ بہت آسان اور ہلکی تھی. تو یعنی کہ یہ بہت زیادہ، تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ میری امت کے لیے فتنہ اور آزمائش مت بنانا. یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی، یعنی آپس میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے فتنہ مت بنانا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے یا اختلاف کا ذریعہ بنے. یہ بات رسول اکرم علیہ السلام نے کی، تو آپ کی اس بات کو، اس دعا کو رد کر دیا گیا اور یہ بات چلی نہیں. اور ایسا ہی ہوا ہے بعد میں، پھر مسلمانوں کے درمیان میں وہی عصبیت اور خاندانی جو حمیتیں تھیں آپس کے اندر، بنو عباس اور بنو نذیر، بنو عباس اور بنو امیہ، یہ جو خاندانی حمیتیں تھیں یہ حمیتیں جاگی ہیں اور اس بنیاد کے اوپر جو اختلاف ہوا ہے وہ سارا تاریخ کے اندر وہ سارا سب مل جاتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، وہ چکھا سکتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کا عذاب، یعنی تمہیں میں سے ایک طبقہ کھڑا ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت ہے. انظر کیف نصرف الآیات، یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم غور کرو اس بات کے اوپر، کیونکہ بات مکے والوں سے چل رہی ہے، مشرکین سے، ان کی جو ہے جذبات کو بھارا جا رہا. انظر کہ آپ دیکھیے کیف نصرف الآیات. دیکھیے یہاں پر لفظ خطاب کا تھا، واحد حاضر کا صیغہ ہے اور بعد میں یہ جمع کا صیغہ آ گیا. انظر آپ دیکھیے، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ قرآن کریم واحد کے صیغے سے بات کرتا ہے اور پھر بعد میں وہی صیغہ واحد سے جمع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسے ہم پھیر رہے ہیں نشانیوں کو، لعلہم تاکہ وہ سمجھے. حالانکہ بات یہ ہوتا ہے لعلک تب ہم تاکہ تو سمجھے، لیکن لعلہم یفقہون یہ وہ کہ خطاب ہے، یعنی کہ یہاں پر واحد کا صیغہ اس طرف مشیر ہے کہ تم اس بارے میں غور و فکر کر رہے ہو. تم اس بارے میں تو غور و فکر کر رہے ہو لیکن وہ اس بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ کہ وہ بھی اس بارے میں غور و فکر کریں. لعلہم یفقہون تاکہ وہ پھر سمجھے، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھے. لعلہم یفقہون وکذب قومک وہو الحق،
اور جھٹلا دیا اس کو تیری قوم نے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلا دیا تیری قوم نے، اور جھٹلا دیا قوموں کا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، یعنی جھٹلا دیا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، یعنی کہ جو بات تھی اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور حالانکہ بات یہ تھی وَهُوَ الْحَقُّ، یہ واو حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ وہ حق ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلا دیا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور حال یہ ہے کہ وہ حق ہے، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں۔ مطلب بات یہ ہے کہ وہ بات کو مانتے ہیں، لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بات کے پہنچانے کی ذمہ داری۔ وکیل کہتے ہیں کارساز کو، نگراں کو، اور محافظ کو، اور ہر طریقے کی ذمہ داری لینے والے کو۔ لست علیکم وکیل۔ تو بات یہ ہے کئی جگہ پر قرآن میں بھی ہے کہ بھئی تمہاری مثال تو نذیر کی ہے، ڈرانے والے کی ہے۔ لکل نبأ مستقر، اور فرما رہے کہ ہر ایک خبر کے لیے ایک مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، ہر ایک خبر کے لیے، یعنی جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، ایک یہ واقعہ جو تمہارے سامنے ہوا ہے کہ تمہاری قوم نے تم کو جھٹلایا، اور ایک واقعہ جو قرآن کریم آگے پیش کر رہا ہے وہ کہ جتنے بھی واقعات ہیں، بڑی بڑی خبریں، سب کے لیے ایک مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، یعنی سارے جائزات کا، سارے واقعات کا اور سارے حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھو ان لوگوں کو کہ جو کہ خوض کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، خوض کے معنی گھس رہے ہیں، خاض یخوض خوضاً کے معنی تھے گھسنا، اور یہاں پر اصل میں خوض کا لفظ جب بھی آتا ہے عربی میں، غور و خوض، اردو کے اندر تو خوض کا لفظ آتا ہے فکر کرنا، غور و فکر کرنا، لیکن عربی کے اندر خوض کا لفظ آتا ہے اس طریقے سے غور و فکر کرنا، گویا کہ اس کے اندر اہانت یا پھر اس کی توہین مقصود ہے۔ توہیناً کسی چیز میں کسی چیز کو دیکھو، اس میں غور و فکر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے کچھ منکرات کو یا اس کے کچھ منفی پہلو کو اجاگر کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، خوض۔ تو فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو کہ خوض کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی کہ منفی پہلو کو اس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اسی کے مقابل کا ایک لفظ آتا ہے تدبر۔ غور کا لفظ اردو کا ہے، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک تو خوض ہے اور ایک تدبر ہے۔ تدبر کا لفظ بھی فکر کے معنی میں آتا ہے، غور کرنے کے معنی میں آتا ہے، خوض کا لفظ بھی غور کے معنی میں آتا ہے۔ فرق اتنا ہے، تدبر کے اندر نصیحت مقصود ہوتی ہے، مثبت پہلو کو دیکھنا مقصد ہوتا ہے، اور خوض کے اندر منفی پہلو کو دیکھ کر کے اس کی اہانت یا اس کے اندر تذلیل مقصود ہوتی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجیے، یعنی جب دیکھو اس بات کو، یہ بات کیوں کہی گئی ہے، یہ بات کیوں کہی گئی ہے، یہ بات اس لیے کہی گئی ہے، یہ بات اس لیے کہی گئی، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ جب وہ تمہارے سامنے ایسے اشکالات پیدا کر رہے ہیں تو تم اس کے جوابات دو۔ کسی نے کسی حق ایک قرآن پیش کیا، اور قرآن کے اندر اس نے کوئی منفی پہلو دیکھے اور تمہارے سامنے کہا کہ دیکھو اس میں یہ کیا ہے، تو بات یہ تھی کہ تم ان کا جواب دو، لیکن قرآن کہہ رہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ ان سے اعراض کیجیے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پہلا جو لفظ ہے اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی بات سامنے آئی کہ خوض کا لفظ جب بھی آئے گا اس کے معنی ہے منفی پہلو کو اجاگر کرنا، کہ جس کا نظریہ منفی ہوگا وہ پھر نہیں سمجھ سکتا بات۔ ایک آدمی اس نیت سے لگا ہے کہ وہ اس کے اندر کمی نکالے، ایک آدمی سے غرض سے لگا ہے کہ وہ اس کے اندر کمی نکالے، تو جو اس غرض سے لگا ہے کہ میں کمی نکالوں تو پھر وہ کیسے بات صحیح سمجھ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت میں اسے اعراض کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ پھر اس کا طریقہ یہ اصل میں حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقہ ہے، طریقہ تعلیم ہے، طریقہ دعوت ہے۔ تو فرما رہے ہیں اس حالت میں ان سے تم اعراض کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کب تک اعراض کرو؟ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ اس کے علاوہ کسی دوسری باتوں میں منہمک ہو جائے۔ یہ خوض کا لفظ یہ غور و فکر کے معنی میں تو ہے، لیکن یہ اس سے نسبتاً مناسب ہو کر کے یہ اہانت مقصود اس کے اندر ہوتی ہے۔ حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ لگ جائیں یا مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری، دوسری بات، یعنی وہاں سے ان کا ذہن ہٹ جائے، اپنے دوسری کام میں لگ جائے، یہاں تک کیا ان سے اعراض کیجیے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، فرما رہے کہ اس کی وجہ کیا؟ وَإِمَّا، اور بہرحال
کہ بلا دے گا تجھ کو شیطان، فلا تقعد بعد الذکر، تو مت بیٹھ تو بعد الذکر، ذکر کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے بعد، ظالم قوم کے ساتھ۔ یہ دیکھیے مطلب بات یہ ہے کہ اگر پھر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں ان سے بات کرنی ہے، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، ذکر کا لفظ ہے، یعنی کہ جب وہ ہٹ جائیں تو ان کو نصیحت کیجیے، اور نصیحت کرنے کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھیے مت، یعنی ان سے بات کریے اور بات کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے بات تو پہنچا دی ہے، جو تمہیں بات کرنی تھی کر دی ہے، اب پھر ان کے اندر پھر وہی شیطانی حمیت جاگے گی، یا کوئی بھی حمیت ان کے اندر جاگے گی، قومی حمیت جاگ سکتی ہے، کوئی بھی عصبی حمیت جاگ سکتی ہے۔ حمیت کہتے ہیں اندر کی جو فیلنگ ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، اپنی قوم کو لے کر کے، اپنے علاقے کو لے کر کے، اپنے مذہب کو لے کر کے، اپنے معبود کو لے کر کے، اپنی تعلیم کو لے کر کے، اپنے قوم کو لے کر کے، جو بھی حمیتیں ہوتی ہیں وہ حمیتیں اندر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تھنکنگ، سوچ کو جو ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں حمیت۔ فرمانے کی پھر وہ حمیت ان کی جاگے گی، قومی حمیت، اس کی بنیاد پر وہ کیا ہے، مجبور ہیں، پھر وہ حق کا انکار کر دیں گے۔ تو آپ کو حکم دیا فلا تقعد بعد الذکر، کہ تم مت بیٹھنا، پھر ان کے بعد جب نصیحت کرو تو پھر وہاں مت بیٹھنا، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ میں۔ وما علی الذین یتقون من حساب، فرمانے کے اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من حساب، ان کا حساب میں سے کچھ گرے گئے۔ یہاں پر قرآن کریم کا وہی اسلوب ہے کہ یہاں پر واحد کے صیغے سے بات کر رہا تھا، یہاں پر جمع پر، یعنی گویا کہ یہ تنہا خطاب رسول اکرم علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ تنہا خطاب، اس کے اندر اصل میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر گڑبڑ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی دعوت یا جو بھی ذمہ داری ہے وہ صرف رسول کے لیے خاص کی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے، قرآن کریم واحد کے صیغے سے بات کرتا ہے اور پھر جمع کی طرف التفات ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بات چل رہی تھی رسول اکرم علیہ السلام سے، بعد میں کہا کہ وما علی الذین، حالانکہ بات یہ ہوتی وما علیکا، وما علیکا من حسابہم، کہ تیرے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر جمع کے صیغے سے بات کی ہے، وما علی الذین یتقون، یعنی ان لوگوں سے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اس بارے میں کہ وہ اس کی مخالفت کریں، توحید کو لے کر کے یا احکامات کو لے کر کے، کہ ان کے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، تم نے بات پہنچا دی ہے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ من شیء ولکن ذکرا لعلہم یتقون، لیکن فرمانے کی جب ذمہ داری نہیں ہے، جب ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کیوں مطلب اس بات کا مکلف بنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ولکن ذکرا، ہمارے لیکن نصیحت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ نصیحت، ذکرہ کہتے ہیں نصیحت کو، لیکن نصیحت ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈرے۔ دعوت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، عمل ہے جس کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لعلہم یتقون، قرآن کریم نے کہا ہے کہ لیکن یہ نصیحت ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈرے۔ لعلہم یتقون، یہ لعل اصل میں تمنی کے لیے ہے، لیکن یہ لعل ایسا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو ہے تمنی سے نکل کر کے تیقن کے معنی میں آ جاتا ہے، لعلہم یتقون، تو یہاں پر یہ تیقن کے معنی میں، اب ترجمہ ہوگا لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، یعنی یہ بات پکی ہے کہ وہ ڈریں، وہ بات الگ ہے کہ وہ اس کو رد کر دیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ ڈریں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑ لیا ہے اپنے دین کو لعب اور لہو۔ لعب اور لہو کے بارے میں بات آ گئی ہے، لعب کہتے ہیں کھلونے کو، لہب کہتے ہیں وہ بدنی ایکٹیویٹی جو کھیل کے لیے ہوتی ہے۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑ لیا ہے اپنے مذہب کو، یعنی اپنا مذہب کا مطلب کیا ہے؟ یہی دین اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب یہی ہے، اس لیے آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑ لیا ہے اپنے دین کو لہو لعب وغرتہم الحیات الدنیا، اس کی وجہ ذکر کیا، واو تفسیریہ ہے، یعنی کہ ان کو غرق کر دیا ہے دنیاوی زندگی میں، وغرتہم الحیات الدنیا تفسیریہ ہے، یعنی اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے غرق دنیا، کہ دنیاوی زندگی کے اندر جو مصروفیت غرق ہوئی ہے یہ بنی ہے۔ وذکر بھی، غرق ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی آدمی ذرائع کو کما رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی محبتیں، اس کے لیے کوششیں، اس کے لیے فکریں، کہ اس کوشش اور فکر نے انسان کو اس سے دور کیا ہے آخرت سے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها،
اور آپ یاد کیجئے وذکر بھی، اور آپ ان کو نصیحت، ذکر تذکیر، اس کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنا، وذکر نصیحت کرنا، اور آپ ان کو نصیحت کیجئے بھی اس کے ذریعے سے، وذکر بھی، اور آپ ان کو نصیحت کیجئے اس کے ذریعے سے۔ یہ ضمیر کا مرجع لوٹا ہے قرآن کریم کی طرف یا نصیحت کی طرف۔ وذکر بھی کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے، ان اس بات ان تبصرہ نفس بما کسبت، یہ بات کہ پہنا دیا یہ کہ بسل اس کے معنی آتے ہیں یعنی کہ ہلاکت کی طرف سونپ دینا، یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے تسلم الی الہلاک، ہلاک یعنی ہلاکت کی طرف، ہلاکت کے حوالے کر دینا۔ ان تبصرہ اس بات پر کہ حوالے کر دیا جائے ہلاکت کی طرف کسی نفس کو، بما اس چیز کی وجہ سے جو اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ، اور نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی شفیع۔ وَإِن تعدل، اور یہ بات ایک تو اس بات کی نصیحت کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہلاکت کی طرف منتقل کر دیا جائے، اور تمہارا کوئی، اور یہ بات بھی دھیان رکھو کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی نصیر ہے۔ دوسری بات یہ بات دھیان رکھو وَإِن تعدل كُلَّ عَدْلٍ، اور یہ بات کہ عدل کرو تم، کل عدل پورا عدل، لا یؤخذ منہا کہ نہیں لیا جائے گا اس سے، لا یؤخذ منہا کہ نہیں لیا جائے گا اس سے، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، کہ وہی وہ لوگ ہیں جن کو ہلاکت کے حوالے کر دیا گیا ہے، بما اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہے گرم، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، اور تلچھٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، تیل کی جو نیچے کی تلچھٹ ہوتی ہے گرم، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے حمیم، کہ ان کے لیے حمیم ہے، وعذاب علیم، اور عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، چیز کی وجہ سے، بما کانوا یکفرون کہ جو کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، یہاں تک جو بات تھی قرآن کریم کی، یہ ان سے بات تھی۔ اب یہاں پر کچھ عقلی استدلال ہے۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ تعالی کے علاوہ، کیا آپ ان سے کہیے، دیکھیے قل اندعو، یہاں پر قل جو ہے خطاب کا صیغہ ہے، بعد میں جمع کا صیغہ ہے، آپ ان سے کہیے یعنی گویا کہ سب سے خطاب ہے، قولو، آپ سب کہیے، رسول بھی کہیں گے، صحابہ بھی کہیں گے، سب کہیں گے، کن سے؟ ان لوگوں سے کہیں گے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ تعالی کے علاوہ، ماں اس ذات کو، لا ينفعنا جو کہ ہمیں نہ نفع دے، ماں کہہ کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ تو غیر عاقل ہے۔ ماں اور من میں فرق یہ ہے کہ دونوں موصولہ ہیں، من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی گویا کہ ماں استعمال کر کے اہانت مقصد ہے، کیونکہ عقل ہے تو پھر عزت ہے، اور عقل نہیں ہے تو اہانت ہو، تو ہمارے کہ ان کی، اس کو اگر اردو میں کہا جائے تو اس طریقے سے اس کا انداز ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ کے تعالیٰ ان کو، یعنی کہ تقریراً کہ جو کہ ہم کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، اور نہ ہی ان کو تکلیف دے سکتے ہیں، ونرد علی اعقابنا، فرمارے ونرد، واو جو ہے یہ گویا کہ تفسیر ہے، یعنی کہ اگر ایسا ہوا تو فرمارے تو یعنی کہ ہم تو پلٹ جائیں گے اپنے ایڑیوں کے بل، واو تو یعنی کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے تو ہم پلٹ جائیں گے اپنے ایڑیوں کے بل، بعد ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، بعد ہدان اللہ کالذی، اب فرمانے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی مثال دی ہے قرآن نے، کالذی استہوته الشیطان، تو وہ اس شخص کی طرح ہے، استہوته الشیطان، کہ جس استہوا استہوی استہوا، اس کے معنی آتے ہیں بے دلیل کر دینا، بے دلیل یعنی کہ ایسی جگہ پر، ایسی کسی نظریے کے اوپر یا ایسی کسی فکر کے اوپر کھڑا کر دینا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، وہ شرک ہے یا کفر ہے یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے عقائدی عمل کے اعتبار سے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو اس شخص کی طرح استہوته الشیطان، کہ جس کو شیطان نے بے دلیل کر دیا ہو، فی الارض حیران، اور زمین میں حیران ہو، یہاں پر فی الارض کا لفظ استعمال کیا ہے، فی الارض، ارض اصل میں زمین کے معنی میں آتا ہے، لیکن سیاق و سباق یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ جنگل ہے، میدان، کہ میدان کے اندر ہی آدمی، جنگل کے اندر ہی آدمی حیران رہتا ہے، اس کو خبر نہیں رہتی، تو اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو شیطان نے بے دلیل کر دیا ہو، فی الارض حیران، اور جنگل میں حیران پھر رہا ہو،
یعنی وہ ایک نظریے کے اوپر ہے. ایک آدمی کسی نظریے کے اوپر ہو، غلط نظریے کے اوپر ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، تو اس بات کی اطلاع کو کیسے لگے گی؟ اس بات کی اطلاع کے لیے اس کو لوگوں کے بیچ میں آنا پڑے گا تاکہ دوسرے لوگ اس کو بتا دیں. لیکن وہ غلط نظریے پر ہے اور جنگل کے اندر ہے کہ جہاں پر اس کو کوئی مل بھی نہیں سکتا جو اس کو بتا دے یہاں بھائی تو صحیح ہے غلط ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی قیامت تک یہی حالت رہے گی کہ جیسے کہ بے دلیل کے اوپر آدمی جنگل کے اندر ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. کالذی استحوذہ الشیطان فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، تو فرما رہے ہیں اس کے ساتھی ہیں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہیں یدعونہ کہ جو اس کو پکارتے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، کہ ایتنا کہ ہمارے پاس میں آ جاؤ. یعنی فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھی بھی ہوں، اس کے ساتھی بھی ہوں. یعنی کہ یہ گویا کہ ایک قافلہ ہے، اس قافلے کے اندر ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے اور ایک نظریے کے اوپر کھڑا ہو کر کے وہ جنگل کی طرف کو چل گیا، اور جب جنگل کی طرف کو جا رہا ہے تو اس کے قافلے کے لوگ اس کو پکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہاں تم جنگل میں بھٹکے ہوئے جا رہے ہو، تمہارا نظریہ غلط ہے، یہ تم جنگل میں کہاں بھٹک رہے ہو جہاں تمہاری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا. تو لہو اصحاب اس کے ساتھی ہیں جو اس کو پکار رہے ہیں نا کہ ہدایت کی طرف تم ہمارے پاس آ جاؤ. تو آپ فرمائیے، تو یہ گویا کہ ایک تمثیل ہے، یہ تمثیل اس بات کی دی گئی ہے، یعنی ان نظریات کے اندر جو اس نظریات کے لوگ ہیں، جو اس نظریات کے لوگ ہیں، ان نظریات کے لوگوں کی حالت یہ ہے، ان نظریات کے لوگوں کی حالت یہ ہے. تو آپ ان سے کہیے قل ان ھدی اللہ والھدی، تو آپ ان سے کہیے کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت وہی ہدایت ہے، رہنمائی. یعنی جس نظریے کے پر بھی تم کھڑے ہوئے ہو، تمہاری مثال جنگل میں بھٹکے ہوئے انسان کی طرح. اس لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کی لے لو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رہنمائی تم لے لو. قل ان ھدی اللہ والھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین. دیکھیے یہاں پر لفظ ہے قل ان ھدی اللہ والھدی، آگے بیان جو ہے پھر وہ جمع کی طرف منتقل ہو گیا. قل ان ھدی اللہ والھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم سپرد کر دیں، تاکہ ہم سپرد ہو جائیں رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے لیے. تو فرما رہے ہیں کہ سپرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت. جب اللہ کی ہدایت کو آدمی پالے گا تو وہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر دے گا. امرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاۃ واتقوہ، اور یہ بات کہ تم نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو. اقامت صلاۃ بندگی کا اولین اظہار ہے، اقامت صلاۃ بندگی کا اولین ظہور ہے. سب سے پہلے جو ظہور ہوگا بندگی کا اس کا ذریعہ نماز ہے. اور بعد میں جو لفظ ہے واتقوہ، یہ بچنے کے معنی میں، یہ گویا کہ حدود اللہ کی محافظت کے معنی میں. اب ترجمہ ایسا ہوگا، اور یہ بات کہ تم بندگی کا اولین ظہور نماز سے کرو، واتقوہ، اور اس کی تمام حدود اور احترام دائرے سے، حدود سے تم بچو، یعنی کہ تجاوز کرنے سے، حد کو توڑنے سے تم بچو. وان اقیموا الصلاۃ واتقوہ وهو الذی الیہ تحشرون، اور وہ وہی ذات ہے کہ جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا. یہ نظریہ کریٹ کہاں سے ہوگا، یہ نظریہ کیسے ذہن کے اندر بیٹھے گا؟ اس کے لیے فرما رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وهو الذی الیہ تحشرون، کہ یہ ذہن کے اندر خاکہ بیٹھے. ایک دن ہم سب کو جمع ہونا ہے اور پھر وہاں جا کر کے اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، یعنی قیامت کے دن. وهو الذی الیہ تحشرون وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمان کو زمین کو بالحق، حق کے ساتھ میں، باطل کے خلاف لفظ آتا ہے، بالحق حق کے ساتھ میں. یوم یقول کن فیکون، کہ جس دن وہ کہے گا کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایسا ہے. یوم یقول لہ کن فیکون قولہ الحق، اس کا قول حق ہے. اس کا قول کیا حق ہے؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ حق اس بات کو کہا جاتا ہے جو باطل کے خلاف ہو، بالکل عین مطابق ہو، عین نظریے کے ہو، اور عین موافق ہو، عین حالات کے مطابق ہو. ساری چیزیں یعنی جس کے اندر مثبت پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب حق ہے، اور جس کے اندر کوئی بھی طریقے سے منفی پہلو ہو سکتا ہے وہ باطل ہے، اس کی مقابل کریں. تو آپ ان سے کہہ دیجیے قولہ الحق، اس کا قول، اللہ تعالیٰ کا قول بالکل سچا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن کے پھونک دیا جائے گا سور، جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ذات ہے جو کہ غیب اور حاضر کی جاننے والی ہے. وہ ذات
غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکیم ہے خبیر ہے، وہو الحکیم الخبیر، حکیم ہے اور خبیر ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فیصلے کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، اور خبیر اگر کوئی نقص ہو بھی سکتا ہے تو اس کے علم میں ہے، یعنی اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کے علم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب ایک فیصلہ کر لیا، اس میں کچھ ہو گیا تو جو ہوا وہ اس کے جاننے سے ہوا، اس کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ اس طرح اشارہ ہے، حکیم الخبیر۔ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ کی دو صفاتوں کو ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی ذہن میں نظریہ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہاں پر یہی بات ہے، حکیم ہے، جو بھی فیصلے لیتا ہے وہ صحیح لیتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی نقص ہوتا بھی ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی چاہت سے ہوتا ہے، وہ الحکیم الخبیر، یہ اس طرف اشارہ ہے، وہ الحکیم الخبیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت مکے والوں کے لیے ایک، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی ان کی ایک حیثیت تھی، ان کو عزت اور احترام کی جاتی تھی، مکے والے بھی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اسی بنیاد پر وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کا جو عمل تھا یہی باقی رہا تھا، باقی سارے عملوں کے اندر گڑبڑ ہو گئی تھی۔ حالانکہ گڑبڑ تو حج کے عمل کے اندر بھی ہوئی تھی، لیکن فرق یہ ہوا تھا کہ حج کی جو ہے شکل باقی تھی، بس شکلیں تو سارے عمل کی ختم ہو گئی، زکوٰۃ کی کیا ہے اور نماز کی کیا، روزے کی، سب کی شکل ختم، لیکن اس کی شکل ایک باقی رہی تھی، لیکن وہ اپنے طریقے سے کر رہے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ان کے نظروں میں ایک اہمیت تھی، تو اس طرف واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یاد کیجئے جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، ابھی ہی آزر، اپنے باپ آزر سے، ان کا نام، باپ کا نام طارح تھا، یہ لقب تھا آزر، کہ اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ کیا تم بناتے ہو اصنامن بتوں کو، آلہہ معبود، اصنامن صنم کی جمع بت، کیا تم بناتے ہو بتوں کو معبود، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تو تجھ کو اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل کھلم کھلا بات ہے کہ جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو، فی ضلال مبین۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ فرما رہے کہ اسی طریقے سے ہم نے دکھلائے، وَكَذَلِكَ نُرِي، نُری جب بھی آتا ہے لفظ، وَكَذَلِكَ کے بعد میں نُری یا کوئی بھی لفظ آتا ہے اس میں کننا محض ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ كُنَّا نُرِي، اور اسی طریقے سے ہم دکھاتے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم دکھاتے رہے ہیں، استمرار کے معنی میں، اور اس طریقے سے ہم دکھاتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ملکوت، ملکوت سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چیز ہے، ملکوت، ملک بادشاہ، ملکوت اس کی بنائی ہوئی چیز ہے جو اس کے انڈر ہے اللہ تعالیٰ کے، ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، موقنین میں سے، یعنی دکھاتے رہتے ہیں، اور بھی کچھ دکھایا ہے، ایک یہ بھی دکھایا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، کیا دکھایا، وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس طرف اشارہ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو فرما رہے ہیں کہ پھر جب جنہ کے معنی آتے ہیں تاریک، جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، اندھیرے میں رہتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ جب اندھیرا ہو گیا اس کے اوپر رات، رعا کوكبا، تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا، کوكب، رعا ستارہ، رعا کوكبا، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ زہرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، رعا کوكبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا اور انہوں نے کہا ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب۔ مکے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ جس طریقے سے بت پرست تھے اسی طریقے سے نجوم پرست تھے، ستارے پرست تھے، ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارے کو دیکھ کر کے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد میں پھر کچھ وقت کے بعد میں یا کچھ دنوں کے بعد میں جب ایک دن صبح کو انہوں نے کہا فلما افلا، تو جب وہ غائب ہو گئے تو ستارہ کہاں گیا، اپنی قوم سے کہا، یعنی جب اپنی قوم سے کہا کہ بھائی یہ میرا رب ہے ستارے، قوم نے سوچا کہ بھائی یہ بھی ہمارے نظریے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی یہ بات سب میں چل گئی ہے، انہوں نے ستارے کو رکھا ہے، تو ایک دن انہوں نے صبح کو کہا کہ بھائی کہ فلما افلا، انہوں نے کہا کہ ستارہ کہاں ہے، اس طرف اس نے قرآن نے اس کو دیا نہیں ہے، لیکن وہ نتیجے کے طور پر بات آخر کی بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ تاریخ سے بحث نہیں کرتا، قرآن کریم مقصد کے اوپر بات کرتا ہے۔
تو انہوں نے کہا قال لا احب الافلین، انہوں نے کہا کہ میں بجھنے والے کو اور غائب ہونے والا، افل کہتے ہیں ختم ہو جانا، بجھ جانا، کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. یہ بات جب قوم سے گئی تو قوم کو ایک دھکا لگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بات وہ کر رہے تھے جو کہ وہ سب دیکھ رہے تھے، سب وہی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کو نہیں پسند کرتا ہوں جو کہ بجھ جائے. اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ دن کے بعد میں کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا. یہ بھی یعنی کوئی یہ فا سے پہلے اصل میں یہ بات ہے کہ جب وَإِذْ یعنی کہ قوم جمع ہوئی تو فلما رأى القمر، یعنی انہوں نے اسی وقت میں قوم سے کہا کیا؟ فلما رأى القمر، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغا، بازغ کہتے ہیں روشن، بازغ روشن. قال لہم قال ھذا ربی، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میرا رب ہے. قال ھذا ربی فلما افلا، پھر کچھ وقت کے بعد میں، پھر کچھ دن کے بعد میں پھر انہوں نے جمع کیا اور کہا فلما افلا، پھر جب بجھ گیا انہوں نے کہا قال ان لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ دیتا، رہنمائی نہ دیتا تو یقیناً میں ضالین میں. دیکھو استدلال کہاں سے ہو رہا ہے، استدلال کہاں سے ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ یہ ہے توریہ، اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت سامنے رکھ دی جائے، ایک شکل کو سامنے رکھ دیا جائے اور اس شکل کی جو ہے قباحت کو اور اس شکل کے باطل ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس کو توریہ کہتے ہیں. استدراج ایک ہوتا ہے استدراج، ایک ہوتا ہے توریہ، ایک ہوتا ہے مزاح. یہ تین لفظ، یہ اسلوب کے طریقے. استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھو استدراجی طور پر کلام آ رہا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ستارے کو لیا جو کہ سب سے چھوٹا ہے، اس کے بعد انہوں نے چاند کو لیا جو اس سے بڑا ہے، اس کے بعد انہوں نے سورج کو لیا وہ اس سے بڑا ہے. یہ استدراجی کلام ہے، یعنی ایک ہی نوعیت کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر استدراج ہے، یعنی پہلے چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا، تاکہ ذہن جو ہے اس طرف، اس کو استدراج کہتے ہیں. توریہ کہتے ہیں کسی بات کو سامنے رکھنا اس طور پر گویا کہ آدمی اپنے آپ کو یہ واضح کر دے تو بالکل حق ہے، لیکن بعد میں ایک دم سے جب وہ اس کو ایک دم سے نکار دیا جائے، جیسے کہ یہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو میرا رب ہے، لیکن جب دیکھا توریہ کر لیا کہ نہیں یہ کیسے رب ہو سکتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ دیتا تو لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ میں یقیناً ہو جاتا ضالین، گمراہ قوم میں سے میں ہو جاتا. یہ توریہ ہے. مزاح کا مطلب یہ ہوتا ہے مزاج، یعنی کہ مزاج جو ہے، مزاج سے بات کی جائے، مزاج سے بات اس طریقے سے کی جائے گی کہ پہلے جو شرک ہے اس کے اوپر رد کیا جائے گا، پہلے شرک کے اوپر رد کیا جائے گا، پھر توحید کو پیش کیا جائے گا. پہلے کیا ہے؟ شرک کے اوپر رد کیا جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے شرک کے، جو قرآن کریم ایسی بات کر رہا ہے. پہلے کیا ہے؟ شرک کے اوپر رد چل رہا ہے. آگے پھر استدراجی کلام چل رہا ہے. آگے فرمایا تو فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب دیکھا انہوں نے سورج کو بازغة، چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے، پھر جب دیکھا سورج کو یعنی کہ روشن، کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اس لیے کہ سب سے بڑا ہے، اب اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب رات ہونے کے بعد تو وہ سورج کا بھی نہیں پتہ رہتا، کچھ دن کے بعد میں تو انہوں نے کہا فلما افلت، یہ کچھ دن کے بعد کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ اس دن کا بھی ہو سکتا ہے. یہ قرآن نے اس کے اوپر بات نہیں کی، بس یہ بات کی. فلما افلت فرما رہے کہ جب وہ بھی بے نور ہو گیا، بجھ گیا، یعنی افلا کے معنی آتے ہیں روشن کا، نور دار چیز کا بے نور ہو جانا. افل اس کے معنی بجھ جانا. افل المصباح، یہ چراغ بجھ گیا. فلما افلت، اور پھر جب وہ بجھ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا کہ میری قوم، کہ میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شرک کر رہے ہو. یعنی ساری پھر گویا کہ ہر ایک چیز کے اوپر رد کر دے. اس کو توریہ کر، پہلے تو کبھی یہ ہے، پھر جب وہ بات بالکل ہوتی گئی انہوں نے کہا کہ بھئی انی بریء مما تشرکون، کہ میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں جس کو تم شرک کر رہے ہو. تو پھر فرمایا انی، اب فرمانے کہ تو بری ہو، پھر کس کو مانو گے؟ بات آتی ہے ذہن میں کہ بھئی اب کس کی شکل ہے تمہارے سامنے، کہ تم کس کو مانو گے؟ تو پھر کوئی ذات تو ہوگی کہ اب جس کو تم مانو گے. تو دیکھو بات کیا کہی ہے قرآن نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے. وجہ یہاں پر جو ہے تسلیم کے معنی میں آیا، یہاں پر تسلیم یعنی میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. وجہ کے معنی آتے ہیں رخ کر لینا، یہاں پر سبوت کے معنی میں تسلیم.
کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. کس کے لیے حوالے کر؟ بھائی کون ہے وہ؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. کون ہے؟ فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے. کون ہے؟ کوئی معبود ہے. کس کی شکل ہے؟ ساری شکلوں کو ختم کر کے اتنی بات کہی ہے. للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس ذات کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور یہی خالق کا تصور ہے، یہی خالق کا تصور ہے جو کہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے. یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ، یہ تصور قرآن کا نہیں ہے کہ بھائی اللہ کو مانو. یہ تصور قرآن نے دیا ہی نہیں ہے، کہیں سے نہیں دیا. ابھی جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیا نام ہے، یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے، باقی ہمارے اس کو کچھ کہتے ہی نہیں. جو ہمارے جتنے بھی معبود کو کہتے ہیں، لڑائی ایسا ہو رہی ہے. قرآن کریم نے جب خالق کے تصور کو پیش کیا ہے تو وہ کسی کے ذات کو یا کسی نام کو پیش نہیں کیا ہے. اس نے بات یہ یہاں سے کی ہے فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اس ذات کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اب وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا. فطر السماوات، وہ کوئی ذات نہیں، کیونکہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ عقل میں نہیں آ سکتا، وہ شعور کی وہ ادراک میں نہیں آ سکتا ہے. فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اس میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. مطلب کیا ہے کہ زمین کو، آسمان کو، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو، کائنات کے ہر ایک ذرے کو پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، ایک ہی ہے. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرتا. یہاں پر بات کیا ہوتی ہے، یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد میں پھر کسی اور کو بھی مان لیا جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. یہ شرک کا نظریہ. تو وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، اور ان کی قوم نے محاجہ کیا. وحاجہ قومہ، اس کے اوپر بات پہلے آ گئی ہے. اور ان کی قوم نے محاجہ کیا یعنی کہ آپس میں جھگڑنا. قال وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے سے محاجہ کر رہے ہو فی اللہ، معبود کے بارے میں. یہاں پر اللہ معبود کے معنی میں استعمال ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے وہ میرا معبود ہے. چاند، ستارے، سورج جس کو تم پوج رہے ہو یہ معبود نہیں ہے، یہ تو بنے ہوئے ہیں. وہاں لڑائی اتنی بات ٹھیک ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھا. قرآن کریم نے خالق اور مخلوق کے فرق کو واضح کیا. خالق کیا ہے اور مخلوق کیا ہے. اس فرق کو سمجھ لیا تو توحید آ جاتی ہے، اور اگر اس فرق کو نہیں سمجھا تو پھر شرک آ جاتی ہے. فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے معبود کے بارے میں جھگڑتے ہو. تو اللہ یہاں پر اپنے لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے. مطلب یعنی کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس رب کو میں مان رہا ہوں، اس رب کو میں مان رہا ہوں. تو کیونکہ عربی کے اندر لفظ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ بھگوان ہے. اللہ کا لفظ اس کو کیا ہے؟ ایشور ہے. یہ اسی معنی میں عربی میں اللہ اسی کو کہا جاتا ہے، معبود کو. بھگوان ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، خدا ہے، یہ زبانوں کے الفاظ ہیں. تو یہ وہی چیز ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، اور تحقیق سے اس نے مجھ کو ہدایت دے دی. ولا اخاف ما تشرکون، اور نہ ہی میں ڈرتا ہوں اس چیز سے جس کے ساتھ میں تم شرک کرتے ہو. ولا اخاف ما تشرکون. دیکھیے جتنے بھی اللہ تعالی کے علاوہ جو حقیقی خالق ہے، خالق کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات کے معبود ہونے کے تصورات ہیں، بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے. خالق کے علاوہ مخلوق کے معبود ہونے کے جتنے بھی تصورات ہیں اس کی بنیاد کو قرآن کریم نے واضح کیا. خالق کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے معبود ہونے کا تصور جو ہے، تصور کی بنیاد وہ کیا ہے؟ خوف ہے. خوف، ڈر، خوف، یہ اس کی بنیاد ہے. جتنے بھی لوگ دوسرے کو ان کے درمیان ڈر ہے کہ ہم نے اگر ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر دیا تو ایسا، اس کی بنیاد ہی ڈر ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد کو پہلے ہلا دیا. کیا کہا؟ ولا اخاف ما تشرکون، کہ جس سے تم شرک کر رہے ہو میں نہیں ڈرتا ہوں. یعنی جن کو لے کر کے تم اللہ کے ساتھ میں شرک کر رہے ہو میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ وہاں پر بنیاد ہی خوف کے اوپر تھی. وہاں پر بنیاد ہی خوف. دیکھو اس کو اور واضح کیا ہے قرآن نے آگے. کیسے؟ فرما رہے ولا اخاف ما تشرکون الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب جو چاہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خوف کی بنیاد جو ہے خالق کی، اس کی جو خالق ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر ٹکی ہوئی.
بنیاد قرآن کریم نے دوسری جگہ پر واضح کی ہے اور یہاں پر بھی واضح کرے گا. وہ واضح کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے اس خالق حقیقی تصور کی جو بنیاد ہے وہ خوف اور طمع ہے. امید اور خوف، امید اور خوف، امید اور خوف. یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی بہت ہوتی ہے اور خوف بھی بہت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف ہے کہ وہ اکیلا میں نہ ہوں، مجھے اتنا ڈر ہے اس سے، اس لیے میں اس سے ڈر کر کے عمل کروں. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، وہ کہہ رہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے کہ وہ اکیلا جانے والا جنت میں نہ. تو امید اور خوف کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید کا بھی نام ہے. اس کو امید کی جائے اپنے حالات کو لے کر کے، اپنی پریشانیوں کو لے کر کے، اپنی ضرورتوں کو لے کر کے. اور خوف بھی یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کے حکم کو توڑنے سے، اس کے نافرمانی کرنے سے، اس کی طرف سے کوئی ایسا اپنی طرف سے بات کہنے سے جو اس میں آتی ہے ساری. تو ان دونوں کے درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان. جو اس کے ساتھ میں ہو وہ بھی شرک ہے اور جو اس کے ساتھ میں ہو وہ بھی شرک ہے. ان کے ساتھ میں کسی کے ساتھ میں بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو قرآن تو انہوں نے اسی جو ہے بنیاد کو، عمارت کو ختم کیا. کیا کہ وسیع ربی کل شیء علما افلا تذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں ڈروں، وکیف اور میں کیسے ڈروں ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، ولا تخافون اور نہ ہی تم ڈرو، انکم اشرکتم باللہ اس بات سے کہ تم نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، ما لم ينزل به علیکم سلطانا جب تک کہ نہ اتری ہو اس کے ساتھ میں تمہارے اوپر کوئی دلیل. فرمایا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم اگر ان سے ڈر رہے ہو تو کیوں ڈر رہے ہو، اور اللہ سے ڈر رہے ہوگے تو کیوں ڈرو گے؟ بھائی اگر اس کے سامنے تمہارے سامنے کوئی دلیل اگر مل جاتی ہے تو تم ان سے ڈرنا بند کر دو اور اس سے ڈرو. اگر دلیل مل جاتی ہے، دلیل ہے سامنے پڑی ہوئی ہے دلیل کہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا ہے، سارا کا سارا جتنا مکالمہ چل رہا ہے وہ سارا کا سارا اس بات کی وضاحت کر رہا ہے. وکیف اخاف ما اشرکتم ما لم ينزل به علیکم سلطانا فای الفریقین حق بالامن. تو فرما رہے کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ دونوں گروہ سے مراد ایمان اور کفر، کیونکہ ایمان اور کفر کی تفریق ہوئی ہے. تو کون سا گروہ زیادہ حقدار ہے امن کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. قال الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، تو کہا ان لوگوں نے جو کہ ایمان لائے تھے انہوں نے نہیں مخلوط کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. یہاں پر ظلم سے مراد حق میں کمی کرنا، تو یہاں پر ظلم جو ہے شرک کے معنی میں استعمال ہوا. ظلم کا معنی اصل میں شرک کا کیا جاتا ہے، حالانکہ ظلم جو ہے نا یہ حق میں کمی کرنے کے لیے ہے. اگر اللہ کے حق میں کمی کی جائے گی تو اس کا نام شرک ہوگا. تو اس کے حق کیا ہے؟ توحید، اسی کو مانا جائے. اس کے حق میں کمی کیا ہے؟ دوسرے کو لے لیا، شرک کر دیا. کہ وہ جو کہ جنہوں نے نہیں پہنایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ میں یعنی شرک کے ساتھ میں، اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. وتلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ، اور یہ ہماری حجت ہے، اور یہ ہماری حجت ہے کہ ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر. نرفع درجات من نشاء، کہ ہم اٹھا دیتے ہیں درجات کو جس کے چاہتے ہیں. یہ درجات یہ جمع کا بھی صیغہ ہے اور اس میں نکرہ بھی ہے. اس کا ترجمہ ویسے ہوگا اور ہم اٹھاتے ہیں درجوں کو. یہ تو ہو گیا جمع کا ترجمہ. اب نکرہ کا ترجمہ درجوں پر درجوں کو، درجوں پر درجوں. نکرہ کیا ہے؟ وہ کوئی کے معنی پیدا کرتا ہے. اور ہم اٹھاتے، یا تو کہہ دو ہم اٹھاتے ہیں کئی درجوں کو، یہ ایسے کر لو کہ ہم اٹھاتے ہیں درجوں پر درجوں کو جس کے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکیم علیم ہے. وہ درجوں پر درجے کیسے اٹھائے ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے مکالمات ہیں جو قرآن نے ذکر کیے. تو فرما رہے ہیں کہ کیسے اٹھائے؟ ایسے اٹھائے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ان کو ہدیے میں اسحاق دیے، یعقوب دیے. کُلًّا ہَدَيْنَا، سب ایک کو ہم نے ہدایت دی. نوح علیہ السلام کو دیا، ہم نے ہدایت دی ان کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ تو اولاد کے طور پر ہے. اور بعد میں کیا ہے؟ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت میں سے.
پھر بعد میں وہی ترتیب آ گئی، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اور فرمانے زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، فرمانے کل من الصالحین، سارے کے سارے نیک لوگ ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درجے کیسے اٹھائے گئے، اس طریقے سے کہ ان کی اولادوں میں نبی کے سلسلے کو جاری کیا۔ وہ اسماعیل، اور آگے بھی چلو، اسماعیل ہیں اور یسع ہیں، یونس ہیں، لوط ہیں، اسماعیل ہیں، یسع ہے، الیسع ہے، اور یونس ہے اور لوط ہے۔ وہ کلن فضلنا علی العالمین، اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تھی سارے جہان کے اوپر، یعنی درجے ان کے ہم نے بلند کیے۔ اور آگے دیکھو، ومن آبائہم، اور ان کے باپ میں سے، وذریاتہم، ان کے خاندان، ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چنا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ ذالک ھدی اللہ، فرمارے کہ یہ ہے اللہ تعالی کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، کہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، لیکن بعد میں پھر یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہدایت تو دے دی ہے، درجے تو بڑھا دیے ہیں، لیکن یہ درجے بھی اگر شرک ہو گیا تو کوئی درجے نہیں رہیں گے۔ ولو اشرکوا، اگر انہوں نے شرک کر لیا، لحبطوا، تو لحبط عنہم، تو یقیناً حبط ہو جائیں گے ان سے، ما كانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی شرک اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا، حکم کے معنی حکمت، حکم دیا یعنی فیصلے دیے کہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے، والنبوۃ، اور نبوت دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر فرما رہے کہ اگر وہ کفر کر دیں ان کا، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو پس تحقیق کے ہم نے کارساز کر دیا ہے، یعنی حوالے کر دیا اس کے قومن، ایسی قوم کو، لیسوا بها بکافرین، یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر یہاں پر گڑبڑ ہو گئی، اگر یہاں پر اگر ان لوگوں نے گڑبڑ کر دی، کس نے؟ انبیاء نے اگر گڑبڑ کر دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، فرما رہے کہ اگر انہوں نے کفر کر دیا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، کہ اگر انہوں نے کفر کر دیا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو فرما رہے کہ ہم سپرد کر دیں گے اس کو، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو ہم سپرد کر دیں گے اس کو، قومن، ایسی قوم سے، لیسوا بِهَا کافرین، کہ جو کہ نہیں ہوں گے اس کے کفر کرنے والے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پیچھے جو مضمون چلا تھا، پیچھے مضمون یہ چلا تھا قرآن کے اندر کہ ابراہیم کو جو یہ جو آتے تھے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، نوح ہے، حاد ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے، ان میں سے اگر یہ 85 نمبر آیت تھی، اور 85 کے بعد میں پھر یہ اس کے اندر آگے، اس کے اندر سیدھی بات یہ کہی گئی ہے 86 نمبر نہیں 88 نمبر میں یہ بات کہی گئی ہے، ولو اشرکوا، یعنی فرمانے درجے تو بڑے بڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے شرک کر دیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے عمل حبط ہو جائیں گے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، فقد وکلنا، تو بس تحقیق کہ ہم کارساز بنا دیں گے اس کے ذریعے سے، قومن، دوسری قوم کو، لیسوا بها کافرین، جو کہ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ میں کفر کرنے والے۔ یعنی گویا کہ یہاں پر نبیوں سے بھی بڑی سخت بات ہوئی ہے، یعنی اگر نبی بھی اگر اس کام کو کرنے لگے، یہ تو گویا کہ قانون بنا دیا ہے کہ شرک جو ہے نہیں چلے گا، شرک کسی کا بھی نہیں چلے گا، نہ ہی عوام کا چلے گا، نہ ہی خواص کا چلے گا، کسی کا شرک نہیں چلے گا۔ قوم لیسوا بها کافرین، اولئک الذین ھدی اللہ، تو فرما رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، فبہداہ مقتدی، تو اسی کی ہدایت پر تم اقتدا کرو۔ اقتدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی ہدایت کو مانو، اقتدی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس کے اوپر کسی اجر کا، یعنی آپ جو ہے ان سے بات کیجئے، ان سے کہیے کہ بھئی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو فرمانے نہیں ہے یہ سوائے ایک نصیحت کے سارے جہان کے لیے، وما قدر اللہ قدرہ، وہ فرمانے لیکن ایسا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا بنی اسرائیل کے اندر، اور ان لوگوں کے اندر ہی نبی بنائے گئے، باقی قوم سے کہا کہ جب بھی تمہاری قوم میں سے کوئی نبی آئے گا
اس نبی کا تمہیں ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ میں دلیل قائم کرنی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ، اور نہیں قدر جانی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو حق کا قدر ہی اس کے مطلب قدر کے حق کے برابر میں. فانزل اللہ علی بشر من شیء ما انزل اللہ، جو کہ اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے بشر پر کچھ بھی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، تو آپ ان سے پوچھیے کس نے اتارا ہے کتاب کو، اس کتاب کو جس کو موسیٰ لے کر کے آئے ہیں، نور بنا کر کے اور ہدایت بنا کر کے لوگوں کے لیے. یجعلونہ قراطیسا، کہ بنا دیا انہوں نے اس کو قراطیسا دفتر. یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی وجہ کہ تورات کو انہوں نے ایک جگہ پر، جیسے قرآن کریم ایک مسودے کے اندر جمع ہے، ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا، تورات کے جو مضامین تھے ان سارے مضامین کو انفرادی طور پر کچھ کہیں پر کچھ لکھ دیا، کہیں پر دوسری چیز لکھ دی، کہیں پر تیسری چیز لکھ دی. یعنی ہر ایک کے پاس الگ ہے، ایک اجتماعی حیثیت اس کو نہیں دی. جیسے قرآن کریم کو ہے کہ ایک ہی جگہ پر یہ مجتمع ہے، پورے کے پورے پر قرآن کا اطلاع ہے. وہاں پر تھوڑا تھوڑا سا الگ الگ تھا، تو الگ الگ تھا تو جس کے پاس جو تھا اس نے اس کے اندر تحریف کر دی. اسی کو کہہ رہے ہیں تجعلونہ، کہ بنا دیا تم نے اس کو قراطیس یعنی کہ دفتر تم نے اس کو بنا دیے. تجعلونہ قراطیس تبدونہ کثیرا، یبدون کہ تم نے اس کو ظاہر کرتے ہو، ویخفون کثیرا، اور تم چھپا لیتے ہو اس میں بہت زیادہ. یعنی کچھ مضمون تو تم دکھاتے ہو اور کچھ چھپا لیتے ہو، یعنی کہ تحریف کر دیتے ہو. وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو جنا دیا گیا وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے تھے. انتم، تم لوگ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد. قُلِ اللَّهُ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہے. تم مَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، تو پھر چھوڑ دو ان کو ان کے خوض میں یلعبون کھیلتے ہوئے. یعنی کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اور جس بات کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ان کو پڑھتے رہنے. یہ دیکھیے اس کا تعلق پیچھے اسی صورت سے ہے، جو پیچھے جو جتنے بھی یہ جو آئے تھے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، ان نبیوں کی بعثت جو تھی بنی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے. اب بنی اسرائیل نے وہ قدر نہیں جانی، قدر نہ جاننے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ، اب یہ بات کہی گئی ہے رسول اکرم علیہ السلام سے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یلعبون، کہ وہ کھیلتے رہے، یعنی جس کھیل میں وہ لگے ہوئے ہیں ان کو پڑے رہنے دیجیے. وہ فرمانے کہ پھر اب حیثیت کیا ہے، ہمارے حاضہ کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ، قرآن کریم جس کو ہم نے اتارا ہے، بابرکت، مصدق الذی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے. وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ تو ڈرائے، ام القریٰ کو، ام القریٰ سے مراد یہاں پر مکہ ہے، اور تاکہ تو ڈرائے ام القریٰ کو. ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، کیونکہ مکہ جو تھی کیونکہ بستیوں کی ماں ہے. ام القریٰ کو، امن حولہا، اور ان بستیوں کو جو اس کے پاس میں ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر. یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم، دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیے. اور کون لوگ ڈرائیں گے؟ اور وہ لوگ ڈرائیں گے جو کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ ذمہ داری دی گئی ہے رسول کی بھی اور تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کی بھی. اس سے فائدہ یہ ہوگا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے. ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر بات یہ کہی گئی ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ تو ڈرائے ام القریٰ کو اور ان لوگوں کو جو کہ اس کے چاروں طرف ہے. اگر اس کا عطف لیں گے تنذرا پر تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم ڈراؤ اور وہ لوگ ڈرائیں جو کہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر اور نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اگر اس کا عطف اس کے اوپر کیا جائے. لیکن اگر اس کا عطف کیا جائے اس کے اوپر، ومن حولہا کے اوپر، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ ڈراؤ ام القریٰ کو اور بستی والوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا عطف جو ہے وہ تنذرا پر بیٹھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرانے کے معنی میں یہ تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ ایمان لا رہے ہیں، تبھی تو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تبھی تو یہ لوگ آخرت کے اوپر ایمان لائے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں. تو اس کا تنذرا پر ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور یعنی کہ تم بھی ڈراؤ اور یہ لوگ بھی ڈرائیں.
یہاں پر صرف تنذرہ کہا ہے اور یہاں پر 3 صفاتیں ذکر کی ہے. نمبر 1 آخرت پر ایمان، نمبر 2 اللہ پر ایمان، نمبر 3 نماز کی محبت. یعنی فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر خود عمل کی پابندی نہیں ہوگی وہ کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو وہ نصیحت کر سکتے ہیں. اس طرف اشارہ ہے. وہ ملا صراط یحافظون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس کے مقابل کا لفظ اور کون ہوں گے سب سے زیادہ ظالم ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. او قال اوحی الیہ، یا انہوں نے کہا کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، ولم یوحا الیہ، اور اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی ہے. اس سے مراد مسلمہ کذاب ہے رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، یا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے، ہر وہ شخص. یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جس نے حق کا انکار کر دیا، ایک وہ ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ جی میرے اوپر اللہ کی وحی آ رہی ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ومن قال سأنزل، اور اس سے یعنی کون بڑا ظالم ہوگا من اس سے کہ جس نے کہا سأنزل کہ ان قریب میں نازل کروں گا مسلمہ انزل اللہ، اس کی طرح کہ جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے. یعنی ان لوگوں سے بڑے کون ظالم ہوں گے؟ ایک تو وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ بھئی میں نبی ہوں، اور دوسرا وہ اس بات کو کہے کہ بھئی میں بھی وہی نازل کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے. یعنی کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو حاکم کی حیثیت دیتے، ہادی کی حیثیت دیتے. تو ہمارے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ولو ترا، اور اگر تو دیکھے گا اذ الظالمون، تب تو ظالم فی غمرات الموت، موت کی غمرات. غمرات کہتے ہیں سکرات کو، بدحواسی کو. موت سے پہلے جو بدحواسی ہو جاتی ہے جس میں انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو تم دیکھے گا ان کو موت کے غمرات میں فی غمرات الموت. اور والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے پھیلائے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو. اخرجوا انفسکم، نکال لو اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے نفس کو تم نکال لو. یعنی کہ وہ ان کو ہمیشہ فرشتے نظر آتے رہیں گے کہ یار میں اب نہ مر جاؤں، اب نہ مر جاؤں. یعنی ہمیشہ وہ موت سے ڈرتے رہیں گے. کون؟ ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ موت سے ڈرتے رہتے ہیں. الیوم تجزون عذاب، موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ موت کے بعد میں ہی تو سارے فیصلے ہوں گے، آخرت میں ہی سارے فیصلے ہوں گے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. والملائکۃ الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج بدلہ دیا جائے گا ان کو عذاب الہون، دردناک عذاب. ہون اس کے معنی ہے ذلت، ہون ذلت کا عذاب ان کو دیا جائے گا. بما کنتم تقولون، اس چیز کی وجہ سے جو تم کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرنے والے. یہاں پر تکبر اعراض کے معنی میں استعمال ہوا، اور تم اس کی آیتوں سے اعراض کرنے والے، کیونکہ تکبر کا نتیجہ اعراض ہوتا ہے. تکبر کا نتیجہ، کوئی کسی کے سامنے اپنے آپ کو متکبر ظاہر کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس سے اعراض کر دیتا ہے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. اب فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی میجورٹی کی طرف خیال مت کرنا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تحقیق کہ تم آؤ گے ہمارے پاس میں تنہا فرادا، اکیلے ہو کر. کما خلقناکم اول مرہ، کہ جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. پیدا کیسے ہوا انسان دنیا کے اندر؟ اکیلا آیا، وہ بعد میں سمجھتا ہے میری ماں ہے، میرا باپ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہاں پر قرآن کریم نے بات یہ کی ہے کہ یعنی کہ جب تم قیامت کے اندر آؤ گے، جب تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ گے تو تم تنہا ہو گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تحقیق کہ تم آؤ گے ہمارے پاس میں تنہا کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلی مرتبہ میں پیدا کرنے سے مراد جیسے کہ تم پیدا ہوئے تھے. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ما خَوَّلْنَاكُمْ، اس کو جو کہ ہم نے تمہارے لیے خالی کیا. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہارے کمر کے پیچھے. یعنی خَوَّلْنَاكُمْ یعنی کہ جو کہ ہم نے تم کو خالی، یعنی کہ جو تم کو دیے گئے تھے دنیا میں، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان، تمہارے مال، وہ ساری چیزیں تم چھوڑ دو گے. وراء ظہورکم، اپنی کمر کے پیچھے. ما نرا معکم، نہیں دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ میں تمہارے شفاع، نہیں دیکھیں گے سے مراد یہ ہے یعنی کہ جس کے اوپر تم بھروسہ کر رہے ہو، جن معبود کے اوپر تم بھروسہ کر رہے ہو، وہ تو وہاں نظر بھی نہیں آئیں گے. یعنی ہم ان کو نہیں دیکھیں گے.
الذین زعمتم کہ جن کا تم گمان کیا کرتے تھے انہم فیکم کہ وہ بے شک تمہارے ساتھ میں ہوں گے، وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے. شرکاء کہ وہ شریک ہیں. لقد تقطع بینکم یقیناً تحقیق کے تقطع کے معنی کاٹنا، یقیناً تحقیق کے کاٹ دیا اس نے تمہارے درمیان میں. کس نے کاٹ دیا؟ انہی معبودوں نے، اس خیال نے، اس نظریے نے تمہارے درمیان میں کاٹ دیا. کس کو کاٹ دیا؟ تمہاری شفاعت کو کاٹ دیا، تمہاری مدد کو کاٹ دیا، تمہارا اگر کوئی ولی بنتا اس کو کاٹ دیا، تمہارا اگر کوئی نصیر بنتا اس کو کاٹ دیا. یعنی اس خیال، شرک کے خیال اور تصور نے سب چیز کو کاٹ دیا. لقد تقطع بینکم، یا پھر اس سے مراد اگر موت لیا جائے تو موت نے تمہارے درمیان میں تفریق کر دی. کیسے؟ تمہارے باپ ختم کرا دیے، تمہارے رشتے دار ختم کرا دیے، تمہارے مال دولت ختم کروا دی. موت جب آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ تنہا تنہا رہ جاتا ہے. موت کی وجہ سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وَضَلَّ عَنْكُمْ اور گمراہ کر دیا. اگر اگلے والا جملہ دیکھو تو تقطع کا فاعل جو ہے وہ شرک بن رہا ہے، اور اگر پیچھے سے کلام کا رد کرو تو اس کا فاعل جو ہے وہ اس کا فاعل وَضَلَّ عَنْكُمْ. ہاں، اگر اگلے والے سے ربط کرو تو اس کا فاعل شرک بن رہا ہے، اور اگر پہلے والے سے ربط کرو تو اس کا فاعل پھر موت بن رہا ہے. پیچھے موت کی بات آ رہی ہے، یعنی ختم کر دیا. کیا ختم کر دیا؟ تم سے تمہارے رشتے داروں. اب آگے ہے وَضَلَّ عَنْكُمْ اور تم کو گمراہ کر دیا. تو یہاں سے مراد شرک آ رہا ہے، اس کا فاعل. تو قرآن کریم نے اس کو یہ اسلوب ہے، فاعل ذکر کر دیا ہے، پہلے والے جملے سے عطف کرو فاعل الگ ہو جاتا ہے، اگلے والے جملے سے عطف کرو تو فاعل الگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک سے بھی کر دو تب بھی بات واضح ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے لفظوں میں بہت سارے کلام. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور گمراہ کر دیا اس نے تم میں سے ما كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اس چیز کو جس کو تم گمان کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى فرمانے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو کہ فالق کہتے ہیں پھاڑنا. جب زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں تو وہ دانہ جو پھٹ کر کے جب اس میں سے وہ درخت نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں فالق. کہ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو. نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، اور گٹھلیوں کو بھئی یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پیداوار ہوتی ہے. یا تو دانہ ڈالا جاتا ہے، گیہوں کے اگانے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، اور کھجور کے اگانے کے لیے گٹھلی ڈالی جاتی ہے. پیداوار ایسی ہوتی ہے تو دانہ بیج ڈالا جائے گا یا پھر گٹھلی یا پھر وہ دانہ ڈالا جائے گا. تو اسی کو قرآن نے کہا وَالنَّوَى یخرج الحی کہ وہ زندہ کرتا ہے مردے میں سے. زندہ یعنی کہ جب دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، وہ گویا کہ مر جاتا ہے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک پودا نکالتا ہے زندہ. ایک ہی دانے میں سے 70 درخت نکل جاتے ہیں. وَالنَّوَى وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالنے والا ہے مردوں کو زندوں میں سے. اور نکالنے والا ہے مردوں کو زندوں میں سے. مردوں کو زندوں میں سے مراد کیا ہے؟ زندوں کو مار دیتا ہے. من الحی یہ بھی قدرت ہے، مارنا بھی قدرت ہے، زندہ کرنا بھی قدرت ہے. بھائی مارنا بھی تو قدرت ہے نا. ایک آدمی کے اندر روح ڈالی گئی ہے، اس کو نکالنا، ڈالنا بھی قدرت ہے، نکالنا بھی قدرت ہے. نکلتی بھی خود نہیں ہے، اللہ ہی کے حکم سے نکلتی ہے. تو دونوں ہی قدرت ہیں، تو دونوں کی طرف اشارہ ہے. اور وہ نکالنے والا ہے مردوں کو زندوں میں سے. ذالکم اللہ فرما رہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ پہلے کیا ہے؟ استدلال کیا ہے کس سے؟ کائنات سے، مخلوق کو سامنے رکھ کر کے پھر فرمایا کہ وہ ہے اللہ جو یہ سارے کام کرتا ہے. وہ ہے اللہ جو یہ سارے کام کرتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون پھر تم کہاں افق ہے تو اس کے معنی گھڑنا، اس کے معنی جھوٹ کے بھی آنے. بس تم کہاں جھٹلائے جا رہے ہو، یعنی کہاں گھڑے جا رہے ہو، کہاں تم بغیر دلیل کے بات میں پڑے جا رہے ہو. افق کے معنی جھٹلانا. فانا تؤفکون فالق الاصباح وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو. مطلب کیا ہے کہ رات میں سے وہ صبح نکالتا ہے. گویا کہ رات کا اندھیرا ہے وہ چھٹ جاتا ہے ایک طرف، ایک دم سے روشنی آتی ہے. رات کی جو ہے اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے روشنی آتی رہتی ہے تو اندھیرا کم ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی اندھیرا کم ہوتا ہے نا ایک دم، یعنی گویا کہ چھٹتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اشارہ فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا اور بنانے والا ہے رات کو سکون. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدن کی سکون کا جو ذریعہ ہے وہ رات کو بنایا. ایک آدمی سارے دن سوتا رہے، رات کو نہ سوئے، اس کی بدن خراب ہو جاتی ہے.
بدن کے اندر ایکٹیویٹی پیدا کرنے کے لیے یا بدن کو سکون دینے کے لیے یا بیماریوں سے ختم کرنے کے لیے رات کی نیند بہت ضروری ہے۔ نیند تو آدمی دن میں بھی سو لیتا ہے، لیکن رات کی نیند ہی ضروری ہے۔ جو آدمی یہ معمول بنا لے رات میں نہ سونے کا، دن میں سونے کا، بیمار۔ آج کل لوگوں کے بیمار ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، دن میں سوتے ہیں، 2-3 بجے سوتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ رات کی نیند جو ہے سکون فراہم کرتی ہے، رات کی نیند سکون فراہم کرتی ہے۔ قرآن نے کہا بجائے اچھا رات کے اندر خاصیت یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے آدمی، بہت زیادہ اس کو نشاط طبیعت میں محسوس ہوتا ہے۔ سارے دن سوتا رہے گا پھر بھی منہ پھاڑتا رہے گا۔ کسی رات کو آدمی نہ سوئے تو پورے دن سوتا بھی رہے گا لیکن نیند پوری ہوتی منہ پھاڑتا رہتا ہے، بیٹھا ہوا اونگتا رہتا ہے۔ لیکن اگر رات کو نہ سویا اور رات کو سویا دن میں نہ سویا تو آدمی کو نیند تو آتی ہے تھکنے کی وجہ سے، لیکن تھوڑے سا کام کرا پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ فرمانا بجائے لیل سکنا، اور وہ بنانے والا ہے رات کو سکون، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کے لیے بنایا۔ سورج یہ سال کا حساب دیتا ہے اور چاند یہ مہینے کا حساب دیتا ہے، اور چونکہ ان دونوں کے اوپر مدار ہے شریعت کا۔ کیسے کہ بھائی سال کے گزرنے سے ہی دوسرا رمضان آتا ہے، دوسرا حج آتا ہے، دوسری عیدیں آتی ہیں، دوسرے قربانی کے دن آتے ہیں، دوسرے اور بہت سارے ہوتے ہیں کام، اور چاند کے حساب سے مہینوں کا پتہ لگتا ہے کہ اب یہ محرمات کے مہینے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس لیے جو چاند کے حساب سے مہینے بنے اس کو قمری مہینہ کہتے ہیں، جو سورج کے حساب سے ان کو شمسی کہتے ہیں۔ یہ شمسی مہینہ ہے، یہ تاریخیں چلتی، یہ دونوں ہی مہینے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی حساب کے لیے بنایا۔ فرق اتنا ہے کہ اسلام کے اندر چاند کے مہینے کا حساب جو ہے یہ زیادہ مشہور ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے سورج کا حساب، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے حساب رکھنے کی وجہ سے آدمی جو ہے کوئی اسلام سے نکل جائے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی دونوں کو بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز العلیم کی تقدیر ہے، یعنی کہ عزیز یعنی اس زبردست، عزیز کا مطلب زبردست، یہ عزیز زبردست اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے طریقے سے کیا ہے خود ہی چاند طے کیا کرتے تھے، خود ہی کہتے تھے کہ اب محرم کا مہینہ ہے، اب سفر کا مہینہ ہے، کبھی رمضان کو اٹھا کر کے سردیوں میں لے آئے، کبھی گرمیوں میں لے آئے، کبھی کسی اپنے طریقے سے۔ ہمارے کی عزیز ہے وہ، یعنی جو اس نے طے کر دیا ہے اس میں اگر تم نے کھلواڑ کری نا تو عزیز کہتے ہیں زبردست طاقتور کو۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر زبردست، اس طرف اشارہ ہے عزیز کی طرف، اور علیم اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جانتا ہے سب چیزیں، اگر تم نے گڑبڑ کر لی نا تو اس کو سب پتہ ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم گڑبڑ مت کرنا، اگر کر لی تو اس کے علم میں ساری چیزیں، ذالک تقدیر عزیز العلیم۔ وہو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا، اور وہ ذات ہے کہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے ستاروں کو لتہتدوا بہا، تاکہ تم رہنمائی پاؤ، لتہتدوا بہا تاکہ تم رہنمائی پاؤ اس کے ذریعے سے، فی ظلمات البر، رات کی تاریک، فی ظلمات البر، بر کہتے ہیں خشکی اور بہر کہتے ہیں تری، تاکہ تم خشکی اور تری کی تاریکی میں رہنمائی حاصل کرو۔ یعنی ایک آدمی خشکی میں چل رہا ہے، زمین میں چل رہا ہے، ستارے سے اصل میں راستوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے سے راستے جانا کرتے تھے، اب تو کیا ہے روڈ بن گئے ہیں، نشان بنا دیے کہ ادھر کو جاؤ، ادھر کو جاؤ، فلاں جگہ پہنچو گے، ادھر کو جاؤ گے دوسری جگہ پہنچو گے۔ پہلے لوگ کیسے چلتے تھے؟ پہلے تو سب جنگل تھے، ستاروں سے لوگ راستہ پتہ لگایا کرتے تھے کہ یہ سامنے ستارہ ہے، یہ ادھر کا راستہ ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر کا راستہ ہے۔ پہلے لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا راستے بتانے والوں کے لیے، ان کا کام، وہ ماہرین شمس ہوا کرتے تھے، ماہرین نجوم، وہ راستے بتایا کرتے تھے، تو یہ راستے بتانے کے لیے۔ اچھا پانی اور جنگل ایک ہی بات ہے بھائی، جنگل ہی جنگل ہے، کیا پتہ کہاں ہے، پانی ہی پانی ہے، کیا پتہ، کیسے پتہ چلے؟ اب تو کیا ہے سیٹلائٹ وغیرہ سے کیا ہے وہ سارے اس کو اشارے ہوتے ہیں کدھر سے چلنا ہے، ہوائی جہاز بھی اسی طریقے سے چلتا ہے، وہ ساری چیز، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ستارے ہی ہیں، ستاروں سے علم اخذ کیا سائنس نے، اور پھر اس کو کیا ہے اس طرف منتقل کر دیا۔ جیسے کہ وقت جو ہے یہ گھڑی سے نہیں چلتا، سورج گھڑی سے تھوڑی نکلتا ہے، سورج تو اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج کے ریگارڈنگ گھڑی کو بنایا گیا، اب لوگ گھڑی سے ہی چلتے ہیں،
حالانکہ گھڑی صورت ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ راستے ستارے سے بنے ہیں، اس کو لوگوں نے اس کے اندر سیٹلائٹ سے اس کو سیٹ کیا، اس کے بعد میں اب لوگ اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مدار اسی کے اوپر ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. تو فرما رہے ہیں لِتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تحقیق کہ ہم نے تفصیل کر دی ہے آیات کی لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے. وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، تو اس کا ٹھہرنا بھی ہے، وہ مستودع، اور اس کی بدیت کی جگہ بھی ہے. ٹھہرنا سے مراد کیا ہے؟ ایک دن وہ آئے گا کہ وہ ٹھہر جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا انسان. اور پھر ایک اس کی بدیت کی جگہ بھی ہے جہاں پر اس کو پہنچنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کا دن. فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. تحقیق کہ ہم نے تفصیل کر دی آیات کی تاکہ اس قوم کے لیے جو کہ قوم سمجھے. پہلے لفظ استعمال ہوا تھا لقوم یعلمون، دوسرا لفظ استعمال ہوا لقوم یفقہون. علم سے حقائق کا اندازہ ہوتا ہے، علم سے حقائق کا اندازہ ہوتا ہے، اور فقہ سے بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے. حقائق کا پتہ لگتا ہے کہ حقیقتیں کیا ہیں. حقیقتیں پہلے آدمی حقیقت کو جانتا ہے، جب حقیقت کو جان لیتا ہے تو پھر ان حقیقت کے ذریعے سے وہ پھر سمجھتا ہے تو اس کو بصیرت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. دیکھیے لقوم یعلمون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں. یہ مضمون شروع ہوا ہے لقوم یعلمون کا، ان اللہ فالق الحب والنوا. پوری آیت کے اندر عقلی باتیں کی ہیں. وہ دیکھتے تھے زمین سے غلہ نکلنا، وہ دیکھتے تھے گٹھلیوں سے پیداوار کا ہونا، وہ دیکھتے تھے رات اور دن کو، وہ دیکھتے تھے سورج چاند کے حساب کو، وہ ساری چیزیں دیکھتے. تو فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر آیتیں ہیں یعلمون، جاننے والوں کے لیے. وہ جانتے تھے، ان سے حقائق کا اندازہ ہو رہا ہے کہ حقیقتیں کیا ہیں ان کی. اس کے بعد میں پھر دوسری بات ذکر کی ہے کہ اس نے اب تم اپنے بارے میں غور کرو، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور تمہارا بھی ایک مستقر اور مستودع ہے جیسے کہ ان کا مستقر اور مستودع ہے. مستقر اور مستودع کیسے ہے کہ سال پر مستقر ہو گیا، پھر وہ دوبارہ اپنے رننگ پر چل گیا. مہینے پر چاند کا مستقر ہو گیا، پھر وہ دوبارہ رننگ پر چل گیا. تو فرمانے تمہارا بھی ایک مستقر ہوگا، تمہارا بھی ایک مستودع ہوگا، لیکن تمہارا مستقر اور تمہارا مستودع ایک ہی بات ہوگا، ایک ہی بار ہوگا. جب تم اپنے وقت پر پہنچ جاؤ گے ختم، تم دوبارہ نہیں لوگے. یہ اس طرح بشا. تو فرمانے اس کے لیے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ سمجھے. تو علم جو ہے حقائق سے روشناس کراتا ہے، اور فقہ جو ہے وہ بصیرت سے روشناس کراتا ہے. لقوم یفقہون. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور فَأَخْرَجْنَا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر نکال دیا اس نے ہر چیز کے پیداوار کو. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے خضرا، یعنی کہ تر و تازہ سبزیاں. خضر کہتے ہیں سبزیاں، کیونکہ وہ ہرے رنگ کی ہوتی تھی تو سبزیاں کہتے ہیں خضر. نخرج منہ حبا متراکبہ، کہ ہم نکالتے ہیں اس سے حبا متراکبہ، کہ یعنی کہ پے در پے دانے، یعنی ایک کے اوپر گچھے، جیسے کہ انگور ہے ایک کے اوپر گچھے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کے اوپر. حبا متراکبہ. ومن النخل من طلعها، اور اسی طریقے سے من النخل، نخل کہتے ہیں اس کو کھجور کو، اور نخل میں سے کھجور کو. من طلعها، طلع کہتے ہیں اس کے شگوفے میں سے. شگوفہ کلی، کھجور کیسے نکلتا ہے؟ پہلے ایک کلی آتی ہے، کلی، وہ کلی پھٹتی ہے، اس میں سے کھجور نکلتا ہے. کلی جیسے کلی پھٹ کر کے پھول نکلتا ہے، ایسے اس میں ہوتا ہے. اور نکالتے ہیں ہم کھجور کو من طلعها، اس کی کلی میں سے. قنوان دانیۃ، قنوان کے معنی بھی آتے ہیں قنوان دانیۃ. قنوان کے معنی آتے ہیں کئی قسم کے، قنوان کئی قسم کے تربی ہیں. اب کھجور کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہزاروں قسمیں ہیں. یہ اجوا ہے، یہ رتبی ہے، یہ جہری ہے، اور یہ کلمی ہے. بہت سارے کھجور کی بہت ساری قسمیں. تو قنوان دانیۃ آگے فرما رہے ہیں ومن طلعها قنوان دانیۃ. قنوان دانیۃ، دانیۃ کے مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ دنا عدل دنون، اس کے معنی ہے قریب ہونا. دنا دانیۃ قریب والی، مطلب یہ ہے ہوتی ایک ہی طریقے کی ہے، قریب قریب ہے، لیکن ہے ہزاروں قسم. بھائی ہوتے تو سارے کھجور ہیں، لیکن سب کے ٹیسٹ الگ ہے، سب کی بناوٹ الگ ہے.
تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ میں. دانیۃ وجنات اور باغات من عناب انگوروں کے والزیتون اور زیتون کے والرومان انار کے مشتبہہ جو کہ مشتبہ ہیں. مشتبہ سے مراد یہ ہے کہ سب کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے لیکن فرق ہے الگ الگ. مشتبہ وغیرہ متشابہ کچھ پھل تو ایسے ہیں جو ایک جیسے ہیں. اب بھائی جیسے کہ وہ ہے خربوزہ ہے, خربوزے کی طرح ایک اور پھل آتا ہے پیلا سا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انگور ہے, کالا انگور ہے اور ایک ہی انگور ہے. تو اسی طریقے وغیرہ متشابہ. انظروا الی ثمرہ تم غور و فکر کرو, نظر کے معنی غور و فکر کرو, الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف, اذا اثمر جبکہ وہ پھل لاتا ہے. یعنی جب پھل لاتا ہے کیسے آتا ہے؟ پہلے زمین کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے, زمین وہ دانہ سڑتا ہے, اس میں سے پودا نکلتا ہے, اس پودے کے اندر سے کلی نکلتی ہے, کلی میں سے پھر وہ پھول نکلتا ہے, پھر پھولنے کے بعد میں وہ پھل بنتا ہے, پھل بننے کے بعد میں پھر اس کے اندر رس آتا ہے, تو پھر جب رس آنے لگتا ہے تو رس ٹپکنے لگتا ہے, وہ جب تمہارے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ خود بخود ٹوٹ کر کے گر جاتا ہے. یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ خود بخود جب پھل پک جاتا ہے تو خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا ہے. لیکن اب تو کیا ہے پہلے ہی توڑ کر کے کیمیکل کے ذریعے سے اس کو پکا لیتے ہیں. لیکن پکانے کا عمل وہ کیا ہے, وہ کیمیکل سے کرتے ہیں, لیکن وہ تیار جو ہوتا ہے وہ ہوتا پیڑ پر ہی. تو اسی کو کہہ رہے ہیں اذا اسمرا وین یہی اور اس کے ابجنے کی طرف. یعنی ینعم کا معنی یعنی یہی جو اس کے اندر جو اس کے اندر تحریکات ہو رہی ہیں. پہلے وہ پودا نکل رہا ہے, پھر اس کے اندر پھل, پھر کلی نکل رہی ہے, پھر پھل نکل رہا ہے, یہ سب اس طرح بشارت ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یعلمون کہ بے شک اس کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتی ہے.